بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب ٹائمز کے ریجنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سبحان قریشی۔ خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے، جہاں پریس کلب شور کوٹ کا اجلاس رحمت فوڈ شور کوٹ کے مرکزی ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر پریس کلب شور کوٹ محمد یونس نومی نے کی۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر پریس کلب رانا شاہد محمود، چیئرمین رائے اعجاز اکبر، وائس چیئرمین احسن چودھری، نائب صدور نادر اسلم، علیم مغل، شہزاد چودھری، کاشف عقیل، سیکرٹری انفارمیشن رانا آصف مختار سمیت کثیر تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ممبران کے رجسٹریشن کے لیے لائحہ عمل تیار کیا گیا اور پریس کلب کو متحد ہو کر عوامی مسائل اجاگر کرنے کا عزم کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر نائب صدر پریس کلب شور کوٹ چودھری نادر اسلم کی جانب سے ممبران کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ سندھ سے ہمارے بیورو چیف محمد شریف کے مطابق گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ٹال پر محلہ ٹنڈو جام میں ثقافتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں طلباء اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ طلباء نے ثقافتی مقابلے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ اس موقع پر غلام مصطفیٰ ٹال پر، محمد علی ٹال پر، منور حسین تارڑ، میر امداد سمیت طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ٹال پر عباس شاہ، احسان چوہان، میر رضوان اور عابد سلام ٹال پر بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسکول کے مکمل اسٹاف کی جانب سے تقریب میں شرکت کو خوش آئند قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ثقافتی دن ہمارے لیے عید کی طرح ہیں، اس دن کو عید کی طرح ہی منایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ غریب بچوں کی تعلیم سے لے کر ضرورت مندوں کی ہر طرح کی مدد کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا نے ہر طرح کی خیر سگالی دی۔ ثقافتی پروگرام کے اختتام پر طلباء کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں فیصل عباسی کے مطابق اسلام آباد کی سیاسی اور سماجی شخصیت واجد عباسی نے احسن پنسار اسٹور کا افتتاح اپنے دستے مبارک سے کیا۔ واجد عباسی کا شاندار استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ ان کے ہمراہ ملک عمران، عبد الرزاق جٹ، سینئر صحافی فیصل عباسی اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ واجد عباسی نے حسن بھائی کو دکان کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ بھائی کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ رخ کرتے ہیں کبیر والا کا، جہاں سرکل روڈ پر ڈاکوؤں کا راج برقرار ہے۔ سرکل میں ڈکیتی کی 3 وارداتیں ہوئی، جس میں شہری ہزاروں روپے سے محروم ہو گئے۔ تھانہ صدر کے علاقے شام کوٹ میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، جہاں 60,000 روپے سے مسافر کو محروم ہونا پڑا۔ تھانہ نواں شہر میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں ہوئیں، جس میں ڈاکو بالترتیب 40,000 اور 18,000 نقدی لے اڑے۔ گوجرانوالہ میں سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد کے احکامات کے پیش نظر ہوائی فائرنگ اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ علی پور چٹھا پولیس نے سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کے ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مزید دیکھتے ہیں گوجرانوالہ سے شہزیب مغل کی یہ رپورٹ۔ گوجرانوالہ سٹی پولیس آفیسر کیپٹن سید حماد عابد کے احکامات کے پیش نظر ہوائی فائرنگ کرنا اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ علی پور چٹھا پولیس نے سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کرنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا نوجوان ملزم گرفتار کر لیا۔ شادی کی تقریب میں دلہا کو ہوائی فائرنگ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ تھانہ تتلی علی پولیس نے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے دلہے سمیت 7 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے 1 عدد کلاشن کوف، 2 عدد 8mm رائفلز، 6 عدد پسٹل بھی برآمد کر لیے گئے۔ سی پی او صاحب کا کہنا تھا کہ قانون شکن عناصر کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکنہ قانونی راستہ اپنائیں گے۔ کبیر والا کے نواحی علاقے نواں شہر میں عورتوں کے حقوق کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیت مخدوم زادی سجیدہ روبینہ زہرا نے خواتین کے اجتماع سے خطاب کیا۔ سجیدہ روبینہ زہرا گردیزی نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کی خاطر سیاست میں قدم رکھا ہے تاکہ غریب عوام کی آواز بن سکوں، اپنے حلقے کی عوام کے حقوق دلا سکوں۔ اپنے حلقے کے پڑھے لکھے غریب بچوں کو آگے لانا چاہتی ہوں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا خواب پورا کر سکیں، اپنے حلقے کی محرومیوں کو ختم کریں گے، اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا نام بنائیں گے۔ اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی چاہتی ہوں، اپنے علاقے کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتی ہوں،
آخر میں مہر ریاض سیال نے بھی خواتین سے خطاب کیا۔ پاکپتن میں ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈیوٹی پر تعینات نرس پر ہیڈ نرس نے اپنے ساتھیوں سمیت حملہ کر ڈالا۔ میڈیا پر خبر نشر ہوتے ہی ایم ایس ان ایکشن ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ہمارے بیورو چیف محمد عامر کے مطابق گزشتہ روز ڈی ایچ کیو ہسپتال میں تعینات سٹاف نرس پر دوران ڈیوٹی مبینہ طور پر تھپڑوں اور مکوں سے حملہ کرنے والی ہیڈ نرس سعدیہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جھگڑا امن پسند مقام پر ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ ہیڈ نرس سعدیہ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال عملہ اور اسٹاف نے سعدیہ اور اس کے ساتھیوں کی عدم گرفتاری پر احتجاج بھی کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ہیڈ نرس اور اس کے ساتھیوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ نارنگ منڈی سے ہمارے رپورٹر ملک عبدالرزاق کے مطابق چیئرمین گھچلی ورکان چودھری محمد علی ریاض کی زیر صدارت کوٹلی ورکاں میں چودھری غلام رسول ورک کے ڈیرے پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وائس چیئرمین سرفراز افضل، رانا کونسلر خالد محمود، نمبردار کونسلر عبدالباسط، کونسلر محمد ارشد، کونسلر عبدالرحمان، کونسلر عبدالغفور، کونسلر فہد پنو، چودھری عامر اجاز ورک، کوآرڈینیٹر پی پی 135 چودھری اویس بٹر اور رانا رضوان یوسف چودھری اطاول ورک اور سوشل میڈیا صدر ملک متصرف الحسنین نے شرکت کی۔ سندھ سے ہمارے بیورو چیف محمد شریف کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف ایکیڈیمک لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جامشورو نے یوتھ کلب کے اشتراک سے کامیاب زندگی کے عنوان پر سیمینار کا انعقاد کیا۔ لیکچر میں طلباء کو اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے اہم طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔ لیکچر میں یوتھ کلب کے اسپیکر محمد علی اور ریجنل ڈائریکٹر وجیہ الدین نے کہا کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اسلامی طریقے سے زندگی گزارنا ممکن ہے اور قرآن پاک پڑھنے سے انسان کی مشکلات میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن میں زندگی کا صحیح اور بہترین طریقہ دیا گیا ہے۔ دینی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ انسان برائی اور جہالت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایکیڈیمک پروفیسر ڈاکٹر سمرین میمن نے کہا کہ ہمارے ہاں خودکشی کے ایسے واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام اور عالمی تعلیم کا فقدان ہے۔ ہمیں اپنے ملک پاکستان میں اچھی تعلیم لا کر دنیا میں تعلیم کو اجاگر کرنا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ افیئرز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سجن ہال پیوٹو نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام طلباء میں بیداری، حوصلہ افزائی اور یوتھ کلب اور لمس کے زیر اہتمام مشترکہ پروگراموں کو فروغ دیتے ہیں۔ ڈائریکٹر ایکیڈیمک پروفیسر تمرین میمن، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ڈاکٹر سجن، ڈاکٹر یعقوب شاہانی نے لاہور سے آئے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔